بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد رانا ماجد شہیدی حسب وعدہ جلدی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب نسیم دعوت جو روحانی خزائن کی ان کے مجموعہ کی کتب روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 سے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو کسی دوست نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، شوگر ہے، تو آپ افیون شروع کر لیں، علاج کی غرض سے افیون کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے، شوگر کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہہ کر اتنے چوٹ کی ہے، یہ جو کہا نا کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی، یہ اس نے استہزاء کیا ہے اللہ کے سچے نبی سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، جنہیں قرآن پاک وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین کے الفاظ سے جن کی تعریف کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں مرتبے والے، بڑی وجاہت والے تھے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کے معجزات بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ چوٹ کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی سیدنا مسیح علیہ السلام پر۔ خیر، اس پہ کچھ بات ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ اب ذرا ان دو باتوں پہ آپ غور فرمائیں، پھر پچھلا صفحہ دیکھیے گا 434۔ مرزا قادیانی صاحب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے، جو جائے کہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ اچھا آگے دیکھیں، صفحہ نمبر 435 پہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے خدا پر توکل کی تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا، یعنی افیون وغیرہ، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا اور افیون وغیرہ گندی چیزوں کا، شراب کا اللہ نے مجھے محتاج نہیں کیا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، کہ جناب دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا میں انشاءاللہ دستاویزی ثبوت پیش کروں گا کہ جہانی مرزا غلام قادیانی افیونی تھے، ان کا خاندان افیونی تھا۔ جو جی پہلی شہادت تو یہ ہے کہ یہ میرے سامنے منہاج الطالبین مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا محمود کی تقریروں کا تقریر ہے، منہاج الطالبین کے نام سے ربوہ سے شائع ہوئی، ربوہ آج کل جس کا نام چناب نگر ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے، یہ ان کی تقریر ہے، مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے، 6 ماہ متواتر دیتے رہے۔ لو جی، یہ اقرار کر رہے ہیں، کون دیتے رہے؟ ظاہر ہے بیٹا ہے تو مرزا غلام قادیانی جو باپ ہے وہی 6 ماہ تک اپنے بیٹے کو افیون کھلاتا رہا۔ کہتا ہے اس پر حضرت صاحب نے فرمایا مگر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا خدا نے چھڑا دی ہے تو اب نہ دو۔ تو 6 مہینے تک بیٹا صاحب جو ہیں وہ افیون کھاتے رہے بچپن میں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ چھڑا دی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوا، یہ خود مرزا غلام قادیانی کے قول کے خلاف ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پہ مرزا غلام قادیانی، یہ عنوان ہے افیون کی مضرت، یعنی افیون کا نقصان۔ اس کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں جی موافق آ گئی، یعنی افیون موافق آ گئی۔ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ چلیں جی، 6 ماہ تک تو بیٹا صاحب کھاتے رہے، کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنا کیا حال تھا، کہیں خود بھی مرزا غلام قادیانی افیون کھایا کرتے تھے کہ نہیں۔ لو جی، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، پروفیسر الیاس برنی صاحب کی کتاب ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، اس کے صفحہ نمبر 165 سے ہم مرزا محمود کا بیان جو قادیانی اخبار الفضل 19 جولائی 1929 کے الفضل سے انہوں نے لیا ہے، نقل کرتے ہیں۔ مرزا محمود کہتے ہیں کہ
حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا غلام قادیانی نے تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی، اس کا ایک بڑا جز افیون تھا، اور یہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین صاحب کو حضور یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب 6 مہینے تک 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے، خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔ لیجئے، تو مرزا غلام قادیانی صاحب خود بھی دوروں میں افیون والی دوا کھایا کرتے تھے، اور اپنے جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں مرزا غلام قادیانی کی جماعت کا سب سے بڑا عالم حکیم نور الدین، اس کو بھی کھلاتے رہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اصحاب بدر کی نسبت سے اپنے 313 صحابہ کی ایک فہرست شائع کی ہے، ان میں ایک صاحب ہیں خواجہ کمال الدین، ان کے بارے میں بھی مرزا محمود کا بیان برنی صاحب نے نقل کیا ہے کہ مرزا محمود خواجہ کمال کے بارے میں کہتا ہے کہ خواجہ صاحب افیون بھی آج کل کھاتے ہیں، ایک رتی سے شروع کی تھی، ابھی خیال ہے کہ 6 ماہ اور کھائیں تاکہ اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ جی، یہ نصاب افیون کھانے کا قادیانی جماعت کے لیے وہ 6 مہینے کا ہے۔ جی، تو اچھا، اسی طرح ایک اور بیان جو ہے وہ جناب برنی صاحب نے نقل کیا ہے مرزا محمود کا، کہ آپ فرمایا کرتے تھے یعنی مرزا غلام قادیانی کہتے تھے، فرمایا کرتے، میرا ایک استاد تھا جو افیم کھایا کرتا تھا۔ یہ بھی قادیانی اخبار الفضل کے حوالے سے برنی صاحب نے یہ نقل کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود کا بیان۔ تو جناب بیٹے کو بھی افیون 6 مہینے تک دیتے رہے، اپنے پہلے خلیفہ کو بھی، اور اپنے 313 والے صحابی کو بھی، استاد بھی افیمی۔ تو خیال کریں کہ سارا ٹبر افیمی ہوا کہ نہیں، افیونی ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ یہ بات، مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہے نا، افیون اور بھنگ کو شراب کا بھین بھرا کہتے ہیں۔ یہ ان کا ملفوظ ملاحظہ کریں، ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 میں مرزا غلام قادیانی نے فرمایا، بات یہ ہے کہ شراب اور اس کے بھین بھرا بھنگ افیون ایسی خراب شے ہے کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ جناب یہ ملاحظہ کر لیں کہ شراب کی بھین بھرا کون ہے؟ بھنگ، افیون۔ اور بلکہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا تو ایک ملفوظ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جی افیون، یہ شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 ملفوظات کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 ملفوظات میں مرزا قادیانی کا ملفوظ ہے، افیون کا نقصان بھی بہت بڑا، طبی طور پر یہ شراب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو شراب سے بڑھ کر یہ جو چیز ہے، یہ جناب مرزا غلام قادیانی صاحب خود بھی کھاتے ہیں، اپنے خلیفوں کو، اپنے مریدوں کو بھی سب کو کھلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعویٰ، اس پر یہ دعویٰ کہ ہمیں تو ناپاک چیز کے استعمال سے سخت بیماری کے وقت بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں جی، یہ ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ناپاک چیز کے استعمال سے سخت بیماری کے وقت بھی ڈر لگتا ہے، اور آگے دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا پر جب توکل کی تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک اور اس کے بیٹے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کی شہادت بھی ملاحظہ کر لیں جی۔ جی، پہلے اس قول کو پیش نظر رکھیں آپ، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب اور اس کے بھین بھرا بھنگ اور افیون ایسی خراب شے ہے کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب چونکہ افیون استعمال کرتے تھے تو کیسے مٹی پلید ہوئی، یہ آپ جو ہے نا اس کو ملاحظہ کریں۔ سیرت المہدی ہے جلد نمبر 3۔ آپ اس میں پہلا تو یہ حوالہ دیکھیں کہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے سل دق کے مریض کے لیے گولی بنائی تھی، اس میں کونین، کافور کے علاوہ افیون، بھنگ، دھتورا وغیرہ زہریلی ادویہ بھی داخل کی تھیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لیے، جان بچانے کے لیے ممنوع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، خاکسار عرض کرتا ہے کہ شراب کے لیے بھی حضرت مسیح کا یہی فتویٰ تھا۔ یہ جناب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 111 پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو اعتراض ہے، لیکن خود جو ہے سارے جواز کے فتوے بھی دیا جا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس سے بھی اہم چیز جو ہے وہ آپ یہ حوالہ ملاحظہ کریں گے مرزا بشیر کا، یہ سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 203، عکس آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔
تو لکھتے ہیں کہ یہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جو پہلی بیوی سے مرزے کی، مرزا سلطان احمد، ان کی روایت ہے۔ ایک دفعہ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے، حالت نازک ہو گئی، حکیموں نے نا امیدی کا اظہار کر دیا، نبض بھی بند ہو گئی، زبان جاری رہی۔ والد صاحب نے کہا کہ کیچڑ لا کر میرے اوپر اور نیچے رکھو، چنانچہ ایسا کیا گیا اور اس سے حالت جو ہے روح بصلاح ہو گئی۔ خاکسار یعنی مرزا بشیر عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ یہ مرض قولنج زحریری تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ پانی اور ریت منگوا کر بدن پر ملی جائے، سو ایسا کیا گیا۔ اور یہ جو قولنج یہ بیماری ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی صاحب کو 16 دن پخانہ کی راہ سے خون بھی آتا رہا۔ حقیقت الوحی میں یہ صراحت ہے کہ 16 دن تک پیشاب کے پخانے کے راستے سے مرزا غلام قادیانی کو خون آتا رہا۔ تو جناب یہ شراب کی جو بھین بھرا بھنگ افیون کے استعمال سے مٹی پلید ہوتی ہے، تو اس کا عملی نمونہ جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی اپنی اوپر جو ہے یہ پیش آیا ہے، کیونکہ خود انہی کے اشعار ہیں کہ ہر کے تف افگند بمہر منیر، ہم برویش فتت تف تحقیر، کہ جو کوئی چمکتے ہوئے سورج پہ تھوکتا ہے تو وہ تھوک ذلت اور تحقیر کا تھوک جو ہے اسی کے منہ پہ آگے گرتا ہے۔ تا قیامت تف استبر رویش، قیامت تک کے لیے اس کے منہ پر جو ہے وہ تف اور تھوک اور لعنت ہے۔ قدسیاں دور ترد بدبوش، نیک پاک لوگ جو ہیں وہ اس کی بدبو سے بہت دور ہیں۔ تو ہم یہ مرزا غلام قادیانی کے اشعار ہیں، تو اس پر تو ہمارا سواد ہے، ہم بھی تائید کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو بالکل ان الزامات سے پاک ہیں، لیکن جو ان پر الزام لگائے تھے اس کی پاداش میں مرزا قادیانی جو ہے خود جو ہے وہ اس کا شکار ہوا ہے، اور یہ گندی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتا رہا، اور گندی گندی بیماریاں یہاں تک کہ ایسی مٹی پلید ہوئی بھنگ اور افیون کھانے سے کہ 16 دن تک پخانے کے راستے خون کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ قادیانی حضرات ذرا ملاحظہ کریں اپنے نبی کا اسوہ کیا ہے، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔